لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر رحمت صاحب حوض کوثر وار سے جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے آج ہماری اس جامعہ مسجد ربانی اہل حدیث محلہ کمال آباد کے اندر نماز تراویح میں حافظ انس شفیق صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی منظر کو مکمل کیا۔ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر حافظ محمد زبیر صاحب نے نماز تراویح کے اندر پڑھے ہوئے قرآن مجید کا سماع کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان دونوں کا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے حافظ انس شفیق صاحب کو، ان کے والد محترم کو، ان کی والدہ کو، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب جہاں پہ موجود ہیں، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حافظ انس صاحب کو زندگی کے اندر یہ سعادت بار بار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی اس عظیم سعادت کو ان کے لیے، ان کے پیارے والدین کے لیے، ان کے دادا محترم حاجی محمد سعید صاحب، ان کی دادی جان کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اس کی چند گھڑیاں، اس کے چند لمحات باقی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا موسم بہار کا سیزن، جس کا ایک مسلمان کو پورا سال انتظار رہتا ہے کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے، ہر مسلمان کے دل سے یہ آواز آتی ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ہر مسلمان اللہ کی توفیق سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے اللہ کو منانے کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور دیگر بڑی بڑی عبادات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی سوچا کرو، ہم ایک دن کے اندر 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، رمضان کے پورے سال کے بعد رمضان کے مہینے کے ہم روزے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زندگی کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ ان تمام نیکیوں کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کس وجہ سے پوری زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان چیزوں کے پیچھے ایک مین وجہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل کے اندر کہ اے اللہ، میں جو بھی کام کرتا ہوں، میری زندگی کی تمام نیکیوں کا مقصد یہ ہے کہ اے میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کی زندگی کے اندر خوشحالی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، زندگی کے اندر نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم نے اس رمضان کے مہینے کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی، اللہ کی رضا کے لیے کی۔ اب اپنی ساری نیکیوں کو ہم نے ریاکاری سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے یہ مت کہا کرو میں نے رمضان کے اندر اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے اتنے نفل پڑھے، میں نے قیام اللیل کے اندر اتنا کچھ کیا،
میں نے لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر اتنا کچھ کیا، اپنی نیکی کرنے کے بعد اس کو ریاکاری سے بچانے کی کوشش کیا کرو۔ اگر خدا نخواستہ نیکی کرنے کے بعد دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو گیا، یہ خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ مجھے کہیں اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے نماز تراویح کی پابندی کی ہے، اس نے بڑا صدقہ خیرات کیا ہے، اگر دل کے اندر ہلکا سا بھی ریاکاری کا جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر میرے بھائیوں ہماری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہنے لگے، آج میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، کہنے لگے، آج میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہوش آئی، صحابہ نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کون سی حدیث بیان کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، میں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر 3 لوگوں کا مقدمہ آئے گا، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے حافظ قرآن کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا، اللہ میں ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ میں ساری زندگی محفل حسن قرات کے اندر شامل ہوتا رہا۔ عالم دین کہے گا، اللہ میں نے کریا بستی بستی جا کر تیرے قرآن کی، تیرے پیغمبر کے فرمان کی تبلیغ کی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس وجہ سے میرے قرآن کو پڑھا، دین کی خدمت کی کہ تیرا نام اشتہار کے اندر آ جائے، لوگ تجھے خطیب پاکستان کہے، لوگ تجھے دنیا کا بڑا عالم دین کہے، لوگ تجھے بہت بڑا قاری کہے۔ تو نے دنیا کے اندر مشہوری چاہی، میں نے تجھے دنیا کے اندر مشہور کر دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کسی قسم کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دے۔ دوسرے نمبر پہ ایک شہید فی سبیل اللہ کو پیش کیا جائے گا۔ وہ شہید فی سبیل اللہ جس کا خون اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے کے اندر گرا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تم نے کیا کیا؟ اللہ میں لڑتا لڑتا تیرے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ میں نے اپنے خون کے قطرے زمین کے اوپر بہا دیے، اللہ میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے، کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس وجہ سے میدان جہاد کے اندر حصہ لیا، لوگ تجھے کہیں یہ بہت بہادر ہے، یہ رن کچھ کا ہیرو ہے، یہ فوج کا بہت بڑا کمانڈر ہے۔ دنیا کے اندر تیرے دل کے اندر ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوا، میں نے تجھے دنیا کے اندر مشہور کر دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کسی قسم کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اللہ شہید فی سبیل اللہ کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ تیسرے نمبر پہ ایک اللہ کے راستے میں روپیہ پیسہ خرچ کرنے والا، مساجد بنانے والا، مدارس بنانے والا، دین کے کاموں کے اندر حصہ لینے والا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، تم نے کیا کیا؟ اللہ تو نے مجھے جتنی دولت دی، اللہ میں اپنی کوشش کے مطابق اس کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے دل کے اندر جب تو دنیا کے اندر کوئی نیکی کا کام کیا کرتا تھا، تیرے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا، میرے نام کی تختی لگ جائے، میرے نام کی سلیٹ لگ جائے، لوگ مجھے کہیں یہ اللہ کے راستے میں بڑا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، جا
میں نے دنیا کے اندر تیرا نام مشہور کر دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس مالدار کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ میرے بھائیو، زندگی کے اندر جو بھی نیکی کرو اس کو سنبھال کے رکھو، اپنی نیکی کو ریاکاری کے جذبے سے بچانے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورا مہینہ محنت کی۔ جب کسی بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اپنے بندے کے نام کو اپنے فرشتوں کے سامنے روشن کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، یا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جبرائیل میری بات سنو، اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل میں اللہ زمین کے اوپر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس محبوب بندے کا نام فرشتوں کے سامنے روشن کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، میں جبرائیل اور اللہ رب العالمین زمین کے اوپر فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ پھر اللہ کی مخلوق جن کے کھاتے کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہیں، فرشتے اس اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں، پھر دنیا کے اندر اس اللہ کے محبوب بندے کا نام روشن ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے دنیا میں رہنے والوں، اللہ کے فرشتے جبرائیل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کی اس بندے سے محبت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کا تجربہ کسی عالم دین کے نماز جنازہ کے اندر دیکھا کرو، کبھی کبھی اس کا تجربہ کسی شیخ الحدیث کے جنازے کے اندر دیکھا کرو، کبھی کبھی اس کا تجربہ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کے جنازوں کے اندر دیکھا کرو۔ اللہ کی قسم ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اس عالم دین کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی حقیقی رشتہ داری نہیں ہے۔ کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ اس بندے کے ساتھ دین کی وجہ سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اس عالم دین کی محبت کو پیدا کر دیتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ شیوخ الحدیث، مدارس کے طلباء، مدارس کے اساتذہ اس عالم دین کے نماز جنازہ کو پڑھنے کے لیے اس نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش اس عالم دین کی جگہ پہ آج ہماری میت ہوتی اور لوگ رو رو کر ہمارے لیے بھی نماز جنازہ کے اندر دعائیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، اگر ہماری قدر و منزلت دیکھنی ہو کہ اللہ نے علم کی وجہ سے ہمیں کتنا مقام دیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اس کی زندہ مثال ہمارے جنازوں کے اندر دیکھ لیا کرو۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر کوشش کرو کہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے گناہ کیا، تو نے مجھے غفور الرحیم سمجھا، جا تو نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں اللہ نے تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانے کے لیے سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو منانے کے لیے مہینوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو منانے کے لیے ہفتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ کو منانے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔
بلکہ اللہ جب ماننے پہ آتا ہے تو چند لمحوں میں اپنے بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کی زندگی کے اندر بارش بند ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، آؤ آج اپنے اللہ سے جا کر بارش کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو لے کر ایک جنگل کے اندر جاتے ہیں، ایک کھلے میدان کے اندر جاتے ہیں۔ وہاں پہ جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ رحمت کی بارش برسا دے، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی موسیٰ، ان فیہا رجلا یبارزنی 40 سنۃ، اے میرے نبی موسیٰ، اس مجمع کے اندر تو جتنے بھی لوگ لے کر آیا، ان میں سے ایک ایسا گناہگار ہے جو 40 سال سے میری مخالفت کر رہا ہے، جو 40 سال سے میری بغاوت کر رہا ہے۔ اے میرے نبی موسیٰ، جب تک وہ اس مجمع سے باہر نہیں جائے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ نبی نے اعلان کیا، اے میرے ساتھ آنے والوں، تمہارے اندر ایک ایسا گناہگار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے رحمت کی بارش کو بند کر دیا۔ جب تک وہ اس مجمع سے باہر نہیں نکلے گا رحمت کی بارش نہیں برسے گی۔ اب جو آدمی گناہگار تھا اس کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے میری وجہ سے بارش کو بند کیا ہو۔ میرے بھائیو، جو آدمی گناہگار ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پورے مجمع کے اندر سب نیک لوگ موجود ہیں، میں گناہگار ہوں۔ جب اسے پتہ چلا تو میرے بھائیو پھر اس نے کیا کیا؟ آج ہم اللہ سے توبہ کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، آج ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آج ہم اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آج ہم اپنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کو اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ لیکن اس مجمع کے اندر جو گناہگار بندہ تھا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے ہاتھ اٹھائے، نہ اللہ کے سامنے وہ قبلہ رخ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں نے ہاتھ اٹھائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ گناہگار ہے، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس بد نصیب کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے میرے بھائیوں دل ہی دل میں اپنے اللہ سے رابطہ پیدا کیا، اس نے اپنے اللہ سے ٹوٹا ہوا رابطہ جوڑا، اس نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس نے اسی مجمع کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنے اللہ کو منا لیا۔ چند لمحوں کے اندر اس نے اپنے اللہ کو منایا، آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نبی نے کہا، اللہ تو نے کہا تھا اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے، جب تک وہ باہر نہیں جائے گا میں رحمت کی بارش نہیں برساؤں گا۔ اللہ پورے لوگ ہیں، کوئی باہر نہیں نکلا، اللہ تو نے رحمت کی بارش برسا دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آسمان سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی موسیٰ، جو 40 سال سے میری مخالفت کر رہا تھا، جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا، اس نے دل ہی دل کے اندر اللہ سے صلح کر لی، اس نے مجھے منا لیا، اور میں نے مان کر آسمان سے رحمت کی بارش کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نبی کہنے لگے، اللہ مجھے بھی دکھا وہ خوش نصیب کون ہے جس کے ساتھ تو راضی ہو گیا۔ فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جب وہ میرا دشمن تھا، جب وہ میرا باغی تھا، میں نے اس وقت بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا۔ اے میرے نبی موسیٰ، اب وہ میرا دوست ہو گیا ہے، اب مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں میں اس کا نام، اس کا راز افشا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اپنے اللہ کو زندگی کے اندر منایا کرو، پتہ نہیں یہ رمضان کی آخری گھڑیاں دوبارہ اگلے سال ہمارے نصیب کے اندر ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ یہ چند لمحات، 5 طاق راتوں میں 4 طاق راتیں گزر گئیں، ایک کل آنے والی 29ویں طاق رات بقایا ہے۔ ان آخری چند لمحوں کے اندر اپنے اللہ سے کہیے، اللہ میں گناہگار، اللہ میں سیاکار، اللہ تو غفور رحیم، اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، اللہ ہم سب کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے بھائیو،
جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین راضی ہو کر اس بندے کے لیے جنت کے راستوں کے اندر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحابہ کے سامنے بیان کی، یاد رکھیے جب انسان اللہ کو مناتا ہے، جب انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ اسی معافی کی وجہ سے آدمی کو جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ یاد رکھیے آج ہم دن رات گناہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، لیکن میرے بھائیوں اللہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے گناہ گار بندے، میرے سامنے آ کر اپنی آنکھوں سے 2 چھوٹے چھوٹے آنسو بہا لے۔ پیغمبر رحمت کی حدیث کے الفاظ ہیں، جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے، حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مکھی کے سر جتنے چھوٹے چھوٹے آنسو بہاتا ہے، فرمایا ابھی اس کے آنسو زمین پہ نہیں گرتے، اللہ آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے بندے کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھوں کے آنسو زمین پہ نہیں گرتے، اس کے چہرے پہ خشک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو اس کے گرے ہوئے آنسو اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والے پر اللہ جہنم کو حرام کر کے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، شاید اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ اپنے گناہوں پہ شرمندگی اختیار کرتے ہوئے ایک آدمی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا حل لی من توبۃ، کیا اللہ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ اس بندے نے کہا نہیں اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، جبکہ ایک قتل کی وجہ سے اللہ بندے کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے، جبکہ تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے غصے کے اندر آ کر اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی سینچری مکمل ہو گئی۔ اب پھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، گناہوں کا پاپی ہوں، کیوں نہ اپنے اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ وہ کسی اللہ والے نیک بندے کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا میں نے زندگی کے اندر یہ گناہ کیے ہیں، کیا اللہ میری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اس اللہ کے بندے نے اس کو اللہ کی امید دلاتے ہوئے کہا فلاں سامنے نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جا کر اللہ کرو، نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہاری توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا گیا۔ میرے بھائیوں، آج کے میرے نوجوانوں، یاد رکھو نیک آدمی سے محبت انسان کی کامیابی کی گارنٹی ہوتی ہے۔ ہمیشہ زندگی کے اندر نیک لوگوں سے محبت کیا کرو، برے لوگوں کی دوستی اور اس کی صحبت سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ جب انسان کسی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا حضرات صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے نبی کا ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدت لہا، تو نے قیامت کا سوال کیا، تو نے اس کی تیاری کیا کی؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن اتنی بات ہے انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر رحمت نے جب اس کے جذبہ ایمانی کو دیکھا، جب اس کے دل سے اٹھنے والی آواز کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا انت ما من احببت، تم دنیا کے اندر جس سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ جو آدمی
نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، دینی مدارس کے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس انسان کو نیک لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے انہی کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو یہ کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود تھے، اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف کیا، اپنے اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں اپنی زندگی کے اندر تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے پیغمبر سے محبت کرتا ہوں، اللہ ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اللہ عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ انس کو قیامت کے دن اپنے نبی کے صحابہ کا جنت کے اندر ساتھ لینے کی توفیق عطا فرمانا۔ جو آدمی کسی نیک بندے سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس انسان کو اسی کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں۔ وگرنہ یاد رکھو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی برے آدمی سے محبت کرتا ہے، کسی گینگ کے سرگنا سے محبت کرتا ہے، کسی علاقے کے سب سے بڑے بدماش سے محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین انہی کا اس کو ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن یہ مجرم آدمی کہے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں دنیا کے اندر برے لوگوں سے نہ محبت کرتا، اے کاش میں دنیا کے اندر برے لوگوں سے دوستی نہ کرتا۔ قیامت کے دن یہ پچھتائے گا، لیکن اس کا پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کا یہی بندہ توبہ کرنے کے لیے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، حکم الہی سے اس کی موت راستے کے اندر واقع ہو گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آسمان سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لیے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ توبہ کے بغیر مرا ہے، یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ دونوں گروہ فرشتوں کے آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے فیصلے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر اللہ کا فیصلہ سنایا کہ نیک لوگوں کی بستی کی بھی پیمائش کر لو، برے لوگوں کی بستی کی بھی پیمائش کر لو، جو بستی اس کے قریب ہوگی اس کے مطابق اس کا جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ میرے بھائیوں زمین کی پیمائش کی گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ نے نیک لوگوں کی بستی کو کہا، اے نیک زمین سکڑ کر میرے بندے کے قریب ہو جا، اور اے برائی کی زمین میرے بندے سے دور چلی جا۔ جب زمین کی پیمائش کی گئی، جو آدمی توبہ کی نیت سے اس بستی کی طرف جا رہا تھا، نیک لوگوں کی بستی اس کے قریب آ گئی۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے لیے تیرے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں، من لازم الاستغفار، جو آدمی اپنے لیے استغفر اللہ کی تسبیح کو لازمی پکڑ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس استغفر اللہ کے وظیفے کی وجہ سے اللہ بندے کی تمام پرابلم کو دور کر دیتا ہے، بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، کاروباری بندش کو ختم کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس استغفار کی فضیلت کی وجہ سے اللہ بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے یہاں پہ بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق میرے پاس کہاں سے آ گیا۔ زندگی کے اندر اپنے اللہ کو منائیے، یاد رکھیے یہ اکثر حصہ گزر گیا، اس کے تقریباً 2 دن بقایا ہیں، ایک 28واں روزہ، ایک 29واں روزہ، اس کے بعد شاید 30واں روزہ ہمیں نصیب نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ چند لمحے ہیں، ان لمحوں کے اندر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ 24 گھنٹے رمضان کے، اس کا ایک ایک منٹ، اس کا ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قدر و منزلت والا ہے کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 70 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی ایک نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک فرض پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی ایک فرض پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کی آخری گھڑیاں جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اب تو اللہ کی توفیق سے ہم پورا رمضان
سحری کے لیے اٹھتے رہے، ہم سحری کھانے کے لیے اپنے گھر کے اندر رونق کے محفل بنتے رہے۔ کچھ بھائیوں نے میری طرح یہ سحری کا وقت فضول چیزوں کے اندر گزار دیا، فضول کاموں کے اندر گزار دیا۔ یہ سحری کا وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ پیغمبر رحمت کی حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ 3 قسم کی آوازیں دیتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 3 آوازیں دیتا ہے سونے والوں کو۔ اے سونے والوں، کیا تم میں کوئی ایسا گناہ گار ہے جس کی زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ کیا کوئی ایسا بیمار جس کی بیماری لا علاج ہے، وہ مجھ سے شفا مانگے؟ کیا کوئی ایسا مقروض جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، مجھ سے رزق حلال مانگے؟ میں اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے، میں اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، میں اللہ اس کو رزق حلال دینے کے لیے پہلے آسمان پہ آ چکا ہوں۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری لمحات ہیں، اور یاد رکھیے یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اور میں ہر رمضان کے مہینے کے اندر ایک واقعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ موسم بہار کے اندر ایک پارک کے اندر گئے، ایک باغ کے اندر گئے۔ موسم بہار کے دن ہے، چڑیا ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھی ہوئی ہے، کبھی کسی شاخ کو چومتی ہے، کبھی غمگین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے زبان حال سے اس چڑیا سے پوچھا، اے چڑیا، یہ موسم بہار ہر سال آتا ہے، تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہنے لگی، سعدی، مجھے پتا ہے یہ موسم بہار ہر سال آتا ہے، پتہ نہیں جب اگلے سال موسم بہار آئے گا میں دنیا کے اندر زندہ رہوں گی یا نہیں رہوں گی۔ بعین ہی یہی حالت ہے میرے بھائیوں ہماری ہے۔ یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں، یہ گزر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے پیارے چہرے، کتنے ہمارے پیارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جو پچھلے سال ہمارے ساتھ سحری افطاری کیا کرتے تھے، آج وہ پیارے چہرے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں جب اگلے سال رمضان کا مہینہ آئے گا تو کون ہم میں موجود ہوگا، کون ہم میں موجود نہیں ہوگا۔ آج میں آپ کو دعوت لمحہ فکریہ دیتا ہوں، بات کہنے والا، سب سننے والے اپنے اللہ کو ان آخری گھڑیوں کے اندر راضی کر دیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پا کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیتا ہے۔ وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت اس کے دربار میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے عزیز و اقارب سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اس رمضان کے بدلے ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آخری لمحوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔